ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ والسحر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حدیث کے اس حصہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہلاکت خیز اور برباد اور تباہ کرنے والے گناہوں سے خبردار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات،
اے میری امت کے لوگوں، تم 7 ہلاک اور تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچ کے رہنا۔ کیا معنی؟ یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے تباہی اور بربادی یقینی ہے، کیونکہ یہ بات اس پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولا کرتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی وحی سے کلام کیا کرتا تھا۔ تو جب آپ نے کہا کہ یہ 7 چیزیں بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ان 7 چیزوں میں آج ایک چیز کا میں نے ذکر کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما ہننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ہلاک اور تباہ کر دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بیان کرنے کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے جلدی سے استفسار کر لیا تھا کہ ما ہننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ہلاک اور تباہ کرنے والی چیزیں کون سی؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں، اس کی عبادات میں کسی غیر کو، اللہ رب العزت کے کسی برگزیدہ پیغمبر، نبی، ولی، فرشتے، جن، الغرض کسی بھی مخلوق کو اللہ کے حقوق میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے، اور یہ تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے۔ دوسری چیز جو آج ہمارا موضوع ہے، آپ نے فرمایا السحر، وہ جادو ہے۔ جادو انتہائی تباہ کن چیز ہے۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، کسی سے جادو کروانا، کسی پر جادو ہو جائے اس بیماری کا علاج جادو سے کروانا، یہ سب ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو جادو کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جادو کرنے لگ جاتا ہے، جادو سیکھنے لگ جاتا ہے یا جادو سکھانے لگ جاتا ہے۔ اصل میں انسان اپنی ہوس اور اپنی ہیرس اور حسد کی وجہ سے ایسے گھنونے کھیل کھیلتا ہے کہ الامان والافیس، صرف اپنی ہرس کو پورا کرنے کے لیے یا حسد کی وجہ سے اس کا عزیز، اس کا رشتہ دار، اس کا قریبی، اس کا ہمسایہ اچھا بھلا اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کی کھیتی اچھی ہوتی ہے، اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو گھر میں سکون اور راحت عطا کر رکھا ہے، اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، اچھا مکان ہے اس کے پاس،
سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، لوگوں کو کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے، اس کی میاں بیوی کی باہمی محبت نفرتوں میں بدل جائے، ان میں جدائی پڑ جائے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون اپنے خامد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس کے ماں باپ سے اس کو دور کرنے کے لیے ایسا گھنونا کھیل کھیلتی ہے، اسے یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے خامد کو تباہ و برباد کرنے پہ لگی ہوئی ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے گا، بلکہ جب اس پر جادو ہو جائے گا اور جادو اس پر اثر کر جائے گا اور وہ اپنا تحفظ اور اپنا دفاع اور اپنا علاج نہ کر پائے گا تو وہ تو تباہ و برباد ہوگی۔ یہ گھنونا کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے حیرت ہے۔ بلکہ بعض مائیں، آپ اندازہ کریں، بعض مائیں صرف جب دیکھتی ہیں کہ خامند کی توجہ اور اس کی محبت بیوی کے ساتھ اچھی ہے، وہ اس سے دور کرنے کے لیے مائیں ایسا کھیل کھیل جاتی ہیں، اور انہیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اولاد، اپنے بیٹے کے پاؤں پہ کلہاڑی خود مار رہی ہیں، خود اس کو تباہ و برباد کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ کھیل ایسے کھیلے جاتے ہیں، تباہی اور بربادی ایسے خریدی جاتی۔ یہ تباہی بربادی کئی لحاظ سے، جادو کرنا یا سیکھنا یا سکھلانا یا جادو کا توڑ جادو سے کرنا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک اس کی تباہی یہ ہے کہ یہ کفر ہے، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سکھلانے والا، جادو کا توڑ جادو سے کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسلام اور ایمان جیسی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب وہ شیاطین کے جکڑے میں آ جاتا ہے، شیاطین اس کو جکڑ لیتے ہیں، وہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی حمایت سے وہ بالکل دور چلا جاتا ہے، تباہی کے دہانے پہ آ جاتا ہے۔ یہ ایسی ہلاکت اور ایسی تباہی ہے، اس کا عروج اور اس کے اندر سب سے زیادہ مقابلہ بازی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ یہود جادو کرتے تھے، یہود نے جادو شیاطین سے سیکھا تھا، شیاطین سے۔ اس کا آغاز جب ہوا ہے انسانوں نے نہیں کیا تھا، اس کا آغاز شیاطین جنوں نے کیا تھا، وہ خود جادو کر دیتے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی پر جادو ہوا ہے تو وہ کہے میرے ہمسائے نے مجھ پر کیا ہے، فلاں کو میرا کاروبار جو ہے پسند نہیں آیا، برداشت نہیں کر سکا، اس نے کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی انسان کو اس وہم میں، اور عقلی گھوڑے بھی نہیں دوڑانے چاہیے کہ فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے۔ جب تیرے پاس دلیل نہیں، ثبوت نہیں، آپ کسی پر اتنے بڑے کفر کا الزام کیسے لگا سکتے؟ جب آپ کسی پر کفر کا الزام لگائیں گے تو اگر اس نے جادو کیا ہے تو پھر تو وہ کفر میں چلا گیا۔ الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر اس نے نہیں کیا تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کفر، وہ الزام لگانے والے پر واپس لوٹ آتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔
اگر کوئی اس قسم کے تاثرات محسوس کرتا ہے وہ علاج کی طرف توجہ دے، اسے یہ کوشش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، چندہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ تلاش کرتا پھرے کہ مجھ پر کیا کس نے، نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، انہیں کیا پتہ ہے، وہ کوئی غیب جاننے والے تھوڑی ہیں، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جتنے بھروپیے اور جتنے کاہن اور جتنے لوگوں کی جیبوں کے ڈاکو اور لوگوں کی دولتوں اور لوگوں کے ایمان کے لٹیرے جو بھروپیے بیٹھے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ پر فلاں نے جادو کیا، فلاں نے کیا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ علم غیب ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ علم غیب کے ساتھ، ہاں وحی کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جادو کا آغاز شیاطین نے کیا تھا، شیاطین سے پھر یہ یہود نے سیکھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا بڑا عروج تھا۔ شیاطین، جنات یہ دھندا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی قوت، بڑی طاقت اور ایک ایسی عظیم حکومت سے نواز رکھا تھا کہ ایسی حکومت اللہ نے اس زمین پر اور آسمان کی اس چھت کے نیچے کسی کو نہیں دی، کسی انسان کو نہیں دی اور کسی پیغمبر کو بھی نہیں دی، جیسی حکومت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے تابع ہواؤں کو بھی کر دیا تھا، پرندے ان کے تابع تھے، جنات، شیاطین، جتنے بھی جنات نیک یا بد سب ان کے تابع ہوتے تھے، سب ہوا کو حکم دیتے وہ ان کا تخت اٹھاتی، پرندوں کو حکم دیتے، پرندے اپنے پروں سے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر صاحبان بن جاتے، صاحبان، اور جنات کو حکم دیتے وہ دریاؤں اور سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتے، ہیرے جواہر سمندروں اور دریاؤں سے تلاش کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے ڈھیر کر دے۔ بہت بڑی حکومت اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ کچھ شیاطین جادو کا دھندا کرتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جادوگروں کو پکڑا، ان کو جکڑا، زنجیروں میں جکڑ دیا، اور ان کے پاس جو جادو کی کتابیں تھیں، جو منتر ان کے پاس لکھے ہوئے تھے، وہ ساری کتابیں، سارا لٹریچر ان سے ضبط کر لیا اور چھین کر اپنے تخت کے نیچے جہاں ان کی کرسی ہوتی تھی وہاں گڑھا کھود کے ان کتابوں کو وہاں دفن کر دیا۔ جادو کا دھندا اس وقت دنیا پر بریک لگ گئی تھی، رک گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہو گئے، تو شیاطین نے پھر ایک واویلا کیا، شیاطین آزاد ہو گئے۔ پہلے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے ماتحت تھے، پھر آزاد ہو گئے، پھر کسی کی حکومت کے ماتحت نہیں ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینے میں آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو شیاطین نے آپ پر آگ کے انگاروں کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی آگے بڑھ کے ان کو پکڑ لیا، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے ان کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ پھر آپ کو یاد آیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، ان کی حکومت اور ان کا اختیار یاد آیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تھی
انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے، اللہ مجھے ایسا سلطہ دے، ایسا اقتدار دے مجھے کہ میرے بعد قیامت تک آنے والے کسی شخص کو ایسا اقتدار اور ایسی حکومت نہ ملے۔ کہا مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی تھی، مجھے خیال آیا تھا کہ یہ حکومت اور یہ اختیار اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیے، لہذا میں نہیں باندھتا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اگر میں باندھے رکھتا تو صبح مدینے کے بچے بھی ان کو دیکھتے اور ان کے ساتھ کھیلتے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب فوت ہوئے تو جنات سے یہ تسلط اختیار ختم ہو گیا۔ انہوں نے یہی شور اور یہی پروپیگنڈا یہ لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی حکومت تھی نا، جو اتنا بڑا اقتدار تھا کہ ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی۔ اگر تم جنات پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو سلیمان علیہ السلام کی طرح تم بھی جادو کرو۔ انہوں نے کہا وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ، وہ جادو کے بل بوتے پر، جادو کی قوت پر اتنی بڑی حکومت چلاتے تھے۔ یہ سب جھوٹ تھا، شیاطین نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کے انسانی شکل میں ان کے پاس گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کے پاس لے آئے کہ تم اس تخت کو اٹھاؤ، نیچے سے زمین کھودو، تمہیں جادو کی کتابیں ملیں گی۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، جادو کے ساتھ حکومت چلاتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے تو وہ کتابیں ضبط کی تھی، وہ کتابیں اصل میں انہوں نے ضائع کی تھی۔ شیاطین نے ایسے ایک چال چلی لوگوں کے ذہنوں میں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو کافر بنانے کے لیے، ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ یہاں سے جتنے یہود تھے، یہودیوں نے جادو کے دھندے کو پھر شروع کر لیا۔ اچھا ہمارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر سارا نظام چلاتے تھے تو یہ تو برحق ہوا۔ پھر انہوں نے جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھلانا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے زمانہ میں جو یہودی تھے وہ بھی جادوگر تھے، وہ بھی بڑے بڑے جادوگر تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی شخص نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادو کا کچھ نہ کچھ اثر محسوس کیا تھا۔ اثر اس کا برحق ہے، جو انسان اس سے صحیح تحفظ نہیں کر پاتا یا اس کا حفظ ما تقدم کے تحت اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کے لیے بندوبست نہیں کرتا، اس پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یا اس پر بھی ہو سکتا ہے جو تحفظ بھی کرتا ہو لیکن اس میں کوئی حکمت ہو۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا تحفظ کیا کرتے تھے لیکن اس میں حکمت تھی، امت کو ایک سبق دینا تھا، امت کو ایک علاج کا طریقہ دینا تھا۔ اس لیے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3-4 دن بیمار رہے تھے، آپ 3 دن مسلسل دعا کرتے رہے، آدھی آدھی رات تک دعا میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تو مجھے شفا دے، صحیح مسلم میں دعا ثم دعا ثم دعا
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بھی دعائیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رات بھی جادو سے بچاؤ کے لیے، علاج کے لیے ساری رات دعاؤں میں بسر کر دی۔ ثم دعا، تیسری رات بھی سید ولد آدم نے دعاؤں میں بسر کر دی۔ دعا ہتھیار ہے ہمارا، دعا ہمارا اسلحہ ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بیماری اور مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے بھی، نازل ہونے کے بعد بھی، اگر ابھی تک کوئی مصیبت نہیں آئی پھر بھی دعائیں کرو، تاکہ اللہ رب العزت پہلے دعائیں سن کر اس سے بچائے رکھتا ہے۔ بندہ نیچے سے پہلے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کے مقدر میں جو مصیبت بیماری لکھی ہوتی ہے، کوئی آفت لکھی ہوتی ہے، وہ آسمان سے اتر رہی ہوتی ہے، نیچے سے اس کی دعائیں جا رہی ہوتی ہیں۔ صبح دعائیں کر رہا ہے، دوپہر دعائیں کر رہا ہے، شام دعائیں کر رہا ہے، پچھلی رات اٹھ کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے حفاظت مانگ رہے، اللہ سے صحت مانگ رہے، اللہ سے عافیت مانگ رہے۔ صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے عافیت مانگتے رہو، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہو، صحت مانگتے رہو، تندرستی مانگتے رہو، شفا مانگتے رہو، بیماری کے آنے سے پہلے التجائیں کرتے رہو، مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس کو پکارتے رہو۔ پہلے ہی آوازیں نیچے سے دعائیں جا رہی ہوتی ہیں، اوپر سے مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ آسمان اور زمین کے درمیان الجھ جاتی ہیں، دعائیں ان کو نیچے نہیں آنے دیتی، ادھر ہی پکڑ لیتی ہیں، اور وہ ادھر مصیبتیں الجھی رہتی ہیں۔ الی یوم القیامہ، پہلے سے کی ہوئی دعائیں ان آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کو قیامت تک کے لیے روکے رکھتی۔ یہ دعاؤں کا فائدہ ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری رات دعائیں کر کے آپ سوئے تو آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک سر کی جانب کھڑا ہوا، ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہوا۔ انبیاء جب سوتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس کو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے مطبوبن، اس پر جادو ہوا ہے۔ من طبہ، اس پر جادو کس نے کیا ہے؟ کہا ایک یہودی لبید بن عاصم نے اس پر جادو کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ کہا اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بال منگوائے ہیں، بال، اور بال اس نے منگوائے ہیں اپنی بیٹیوں کو بھیج کے۔ اس یہودی نے اپنی بیٹیوں کو استعمال کیا ہے۔ جادو کے اس دھندے میں مرد بھی شامل ہے کافی تعداد میں، لیکن سب سے زیادہ کثرت اس دھندے کے اندر اور اس غلاظت اور اس گندگی کے اندر، اس کفریہ اور بدترین اس عمل کے اندر ملوث عورتیں، تھوک کے حساب سے عورتیں ملوث، وہ بڑا جادو کرتی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر آئی۔ بال زین، بال کسی کو نہ دیا کرو، یہ آتے ہیں بال خریدنے والے آتے ہیں، اور بعض عورتیں بال جمع کرتی رہتی ہیں، چند ٹکوں کے لالچ میں وہ بال بیچ ڈالتی ہیں، وہ پتہ نہیں پھر ان بالوں سے کیا کرتے۔ جو بال انسان کے اکا دکا بال گرتے رہتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں، جو جمع ہو جاتے ہیں کینچی کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے، ٹکڑے ٹکڑے، تاکہ گرے نہ باندھی جا سکے، تاکہ ایسا کوئی دھندا نہ کر سکے۔ اس نے بال منگوائے، گھر سے ایک کنگھی لی، اور کنگھی کے دندانوں میں اس کی بیٹیوں نے، اس نے اپنی بیٹیوں سے یہ کام کروایا، وہ منتر پڑھتی گئی، گرے لگاتی گئی، پھونکتی گئی، اور انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا۔ تو فرشتہ کہتا ہے ایک کنگھی اور بالوں کے ساتھ یہ جادو کیا گیا ہے، اور فلاں کنویں میں
وہ کنگھی جو ہے وہ چھپا دی گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کنواں بھی دکھایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. اللہ نے آسمان سے سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل کی، اور یہ صورتیں جادو کے علاج اور جادو کے توڑ میں نازل ہوئی ہیں. انسان پہ جتنا جادو کا اثر ہے ان دونوں صورتوں کو تھوک کے حساب سے بڑھتا چلا جائے. اللہ رب العزت اس کو جتنا بڑا بھی سخت ترین جادو بھی ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اس جادو کی لعنت سے چھٹکارا دے دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پر گئے. آپ نے کنگھی نکالی اور کنگھی میں بالوں کے ساتھ 11 گریں ڈالی ہوئی تھی. 11. اللہ رب العزت نے آسمان سے جو 2 صورتیں اتاری تھی ان کی آیتیں بھی 11 تھی، گریں بھی 11 تھی، آیتیں بھی 11 تھی. اب اگر کچھ زیادہ گریں ڈال لے تو انہی صورتوں کو بار بار پڑھنے سے وہ گریں سب کھل جاتی ہیں، جادو پاش ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گرہ کو آپ کھولتے گئے اور ایک ایک آیہ مبارکہ آپ پڑھتے گئے. ایک آیت پڑھی، گرہ کھولی، طبیعت میں ہلکا پن آپ نے محسوس کیا. دوسری گرہ کھولی، اگلی آیت پڑھی اور آپ نے راحت محسوس کی. تیسری گرہ کھولی، طبیعت میں اور آپ نے سہل محسوس کیا. جیسے جیسے گریں کھلتی چلی گئی ویسے ویسے آپ ایسے آزاد ہوتے گئے جس طرح کہ آپ کو زنجیروں اور رسیوں کے ساتھ باندھا ہو تو آپ کو کھولا جائے. اس طرح آپ کو جسم میں فاقہ محسوس ہوتا چلا گیا. تو یہ یہود کے دھندے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہود نے جادو تورات اور انجیل سے نہیں لیا تھا، تورات اور انجیل سے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ہی ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پس پش ڈال دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، جس طرح آج ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. اور انہوں نے کیسے پس پش ڈالا تھا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو کمر کر دی تھی. کمر کا کیا مطلب ہے؟ کمر کا مطلب یہ نہیں جو ہم سمجھ پائے کہ کانڈ نہیں کرنی جی. قرآن الٹا چلتا چلا جائے گا. قرآن نو کانڈ نہیں کرنی. ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری زندگی قرآن کے خلاف اثر کرے گا، لیکن کہے گا کانڈ نہیں کرنی، کانڈ نہیں کرنی. یہ نہیں مطلب کانڈ کرنے کا. کانڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں قرآن کی مخالفت کرنا، یہ اس کو کانڈ کرنا ہے. کیونکہ جیسے یہود نے کیا، اللہ نے یہاں لفظ کیا بولا ہے کہ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا، پس پش. اور سعید بن مسیب بہت بڑے محدث ہیں، پچھلے خطبوں میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا. وہ کہا کرتے تھے انہوں نے پس پش ڈالنے کا کیا مطلب کہا. انہوں نے تورات اور انجیل کو ایسے غلافوں میں بند کیا تھا جو ریشم کے تھے، ریشم کے غلافوں میں. ان غلافوں کے اوپر سونے اور چاندی کا کام ہوا تھا. سونے اور چاندی کی کڑھائی، اتنے مزین اور مہنگے غلاف ان میں بند کر کے رکھتے تھے. چومتے تھے، چاٹتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، آنکھوں کے ساتھ لگاتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، ایسے پش ڈالا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کتاب کو جانتے. ہم کہاں جانتے؟
یہ وجہ تھی، انہوں نے ان کو پس پشے ڈالا۔ پھر کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کتاب کو چھوڑ کر شیطانی وظیفے، شیطانی ٹوٹکے، شیطانی منتر وہ پڑھنے لگے، چلے کاٹنے لگے، شیطانی دھندوں کے پیچھے لگ گئے، اور کہتے کہ الزام سلیمان علیہ السلام پہ لگاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا ہے یا جادو کا مسئلہ جاری کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جادو تو کفر ہے، جادو کے معاملے میں کوئی بھی عمل کرنا یہ کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام یہ کفر کرنے والے نہیں تھے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین یہ کفر کرتے تھے، شیاطین کا یہ دھندا تھا، شیاطین کا یہ معاملہ تھا، یہ بدترین عمل شیاطین کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، شیاطین لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ کیا کرتے ہیں شیاطین؟ بندے کو آگے نقصان دیتے ہیں، سر میں ٹھوکریں لگانا شروع ہو جاتے ہیں، سر درد شروع ہو جاتی، بندہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہوگی۔ شیاطین بھی جادو کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک جادو کی شکل ہے، لیکن کسی بندے نے نہیں کیا، شیاطین خود کر رہے ہیں۔ کوئی انسان بھی کر سکتا ہے جب وہ شیطان بن جائے، تو کرتا وہی ہے جب وہ شیطان بن جائے۔ انسان مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، وہ جادو منتر ایسے راستوں میں نہیں جا سکتا، یہ تب کرتا ہے جب وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو شیطان آ کے ٹھوکریں لگاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے فلاں پیر کے پاس جا، فلاں سے تجھے شفا ملے گی، یہ وسوسہ پھر ادھر جاتا ہے۔ جب وہ خاتون وہاں تعویذ لے کر دینے چلی جاتی ہے، بس شیطان کا کام تمام ہو جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جادو جو ہے یہ شیطانی چالوں کا نام ہے، یاد رکھیں، صرف اور صرف شیاطین کی چالیں ہیں۔ جو بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ کیسے جادوگر بنتے ہیں؟ بڑے کبھی ترین عمل کرتے ہیں، بڑے کبھی ترین، بڑے گندے عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جادوگر جادو سیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شیاطین ہمارے تابع ہو جائیں۔ شیاطین تابع نہیں ہوتے، شیاطین اس بندے کو اپنے تابع کرتے ہیں، پہلے اس سے کفر کرواتے ہیں، پہلے اس سے جرم کرواتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرواتے ہیں، پہلے اس کا ایمان ضائع کرواتے ہیں، پھر اس کو فائدہ دیتے ہیں، بس اپنی مرضی سے فائدہ دیتے ہیں، تابع نہیں ہوتے۔ تابع تو اس کو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جادوگر کو شیاطین کیسے کافر بناتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو جادوگروں سے شیاطین لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ان کو نہانے نہیں دیتے، ان کو کہتے ہیں گندگی میں رہو، غلاظت میں رہو، وہ جنبی رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے اور نہاتے نہیں، وضو نہیں کرتے، چلے کاٹتے ہیں اسی گندگی کے اندر، اسی غلاظت کے اندر۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے جادوگروں کا کہ وہ غلاظت میں رہتے ہیں۔ جادو سیکھنے کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس سے پہلا یہ کام کروایا جاتا ہے، اور قرآن اور حدیث اللہ کی وحی سیکھنے والا طالب علم جب سیکھتا ہے وہ سب سے پہلا کیا کام کرتا ہے؟ وہ نہاتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو نہانے کا حکم دیتے تھے، بیری کے پتوں سے اس کو نہلایا جاتا تھا، بیری کے پتوں سے، تاکہ یہ غلاظتیں، یہ شیطان کی گندگیاں، یہ جادو کے اثر سب ختم ہو جائے، اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا تھا۔ دیکھیں وہی نہلانے کا حکم دیتی ہے، جبکہ جادوگر غلاظت میں رہنے کا دھندا کرتے ہیں، یہ ان کا پہلا کام ہوتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اور کئی قسم کے گندے کام کرتے ہیں کہ ایسے ایسے کفر کہ الامان واللفظ، یہاں تک کہ وہ
اپنے پاؤں کے ساتھ قرآن کو باندھ کے چلتے ہیں، قرآن کو روندتے ہیں جادوگر۔ اب یہ جادوگر بن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم شیاطین جنات کو اپنے تابع کر رہے ہیں۔ یہ تابع کر رہے ہیں، اپنا ایمان پرلے درجے کا کفر کر رہے ہیں، پرلے درجے کی غلاظت ان کے اندر ہے، اور پرلے درجے کے کبھی عمل کر رہے ہیں۔ پاؤں کے ساتھ قرآن باندھ کر، کئی ایسے غلیظ ترین جادوگر ہوتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ قرآن باندھ کر وہ باتھ روم اور لیٹرین میں چلے جاتے ہیں، شیاطین کے کہنے میں۔ تو کتنا غلیظ ترین طبقہ ہے۔ ایسے گندے طبقے کے پاس اگر ہم جائیں گے، ہماری بیویاں جائیں گی، ہماری عورتیں جائیں گی تعویذ لینے کے لیے، ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ ان کا دین کیسے محفوظ رہے گا؟ انتہائی غلیظ ترین طبقہ کاہنوں کا ہے، جادوگروں کا ہے۔ ان کے پاس مت جائیں، ایمان لٹ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو صرف ویسے ہی شوق کے طور پر چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، شوق کے طور پر، دیکھو تو صحیح، چیک تو کروں، ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ جو شعبدہ بازیاں وہ دکھاتے ہیں ان کی تصدیق نہیں کرتا، صرف دیکھنے چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو اتنا برا لگتا ہے، 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا، 40 دن تک۔ یہ وہ بندہ ہے جو تعویذ لینے نہیں گیا، جو ان سے جادو کا علاج پوچھنے نہیں گیا، صرف ویسے کیا کرتے ہیں بھلا۔ تو جو تعویذ لینے چلا گیا، جس نے ان کی تصدیق کر دی ہے، جس نے ان کی باتوں کی تصدیق کر کے عمل شروع کر دیا ہے، وہ کفر میں چلا گیا، وہ اپنے ایمان اور اسلام اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، ختم۔ تو یہ بدترین طبقہ ہے۔ یہی وجہ تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس عمل نے سر اٹھایا تھا۔ یہود نے زیادہ اس عمل کو بڑھایا تھا، جادوگر زیادہ بڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو، اپنے حاکموں کو جو خط بھیجے تھے، وہ یہ خط ہے کہ فَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ۔ جس گورنر اور جس حاکم کو میرا خط ملے، میرا خط پڑھتے ہی فوراً اس پر عمل کیا جائے، فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ تعمیل کیا ہے؟ گورنروں کو حکم دیا، نکلو اپنی عدالت اور اپنی کچہری سے نکلو، سروے کرو بستیوں کا، دیہاتوں کا، جنگلوں کا، ڈھونڈو، جہاں کہیں تمہیں جادوگر ملے یا جادوگر عورت ملے، فَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ۔ ہر جادوگر مرد و عورت کی گردن کاٹ دو، ان کو زندہ نہ رہنے دو۔ یہ غلیظ ترین مخلوق اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی، قتل کر دو۔ یہ حکم سنتے ہی کئی گورنروں نے نکلے، ملک شام کا گورنر نکلا، وہاں ایک صحابی موجود تھا، کہتے ہم بھی اس کے ساتھ نکلے۔ فوجدنا ثلاث سواحر، ہم نے اس دن 3 جادوگر پائے، 3 جادوگر، اور گورنر نے ان کو پاتے ہی ان کی گردن کاٹ دی، ان کو مار دیا۔ اور ایک صحابی نے ایک اموی بادشاہ حاکم کے پاس گئے، دیکھا ہجوم کٹھا تھا، لوگ جمع تھے، کہا پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ ہے، لوگ کیوں کٹھے؟ وہاں بہت بڑا ہجوم تھا۔ ایسے کاموں پہ ہجوم لگانے کے لیے اشتہار چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشتہار چھپانے پڑتے ہیں جلسے کے لیے، دینی پروگرام کے لیے، قرآن کی محفلوں کے لیے، ایسے کاموں کے لیے اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جتنے تماشے ہوتے ہیں نا، وہاں لوگ خود پہنچ جاتے ہیں، دھڑا دھڑ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دینی امور کے لیے یہ تشہیر کرنی پڑتی ہے۔ تو دیکھا ہجوم لگا ہوا،
साहब रसूल देखा क्या है, वहाँ एक जादूगर अपनी शोभदा बाजियाँ दिखा रहा है। ये भी जादू की किस्म है। वो क्या कर रहा है कि उसके साथ कुछ साथी हैं, वो एक साथी अपने ही एक साथी को लेता है, उसकी गर्दन काट देता है, सर को जुदा कर देता है। लोग चीख मारना शुरू कर दे, बंदा मार दिया उसने, बंदा मार दिया। वो कहता ठहरो मैं अभी जिंदा करता हूँ। वो दोबारा उस सर को जोड़ देता है, बंदा सही सलामत जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। लोगों के अकायद खराब कर रहा था। कई ईमान के कमज़ोर, कई इतने ईमान के कमज़ोर होते हैं, वो मामूली सी इस तरह का करतब देखते हैं, कहते हैं यही पहुंची सरकार, यही पहुंची सरकार। फलां बुजुर्ग दीवार पे बैठा, उसने एड़ी लगाई, दीवार चल पड़ी। और ये वलायत की इलामत नहीं है, ये जादू की शोभदाबाजी होती है। दीवार चल नहीं हो रही होती, देखने वालों की आंखों पर जादू हो चुका होता है, वो देखते हैं कि दीवार चल रही है। कई पीर अपने आप को उड़ता हुआ दिखाते हैं कि हवा में उड़ रहा है। मुरीद कसीदे पढ़ते नहीं थकते कि हमारा बुजुर्ग जो था ना हवाओं में उड़ता था, हवाओं में। ओ भाई, हवा में उड़ना कोई करामत नहीं है, कोई करामत नहीं है। ये करामत होती तो सदीक़ अकबर हवा में उड़ते ना, फारूक उड़ते, उस्मान उड़ते, अलीउल मुर्तज़ा उड़ते, रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन। ये सब शोभदाबाजी हैं, ये जादू के अज्जा और उसकी किस्में हैं। तो ये करतब वहाँ भी दिखा रहा था। लोग हैरान, कमज़ोर अक़ीदे वाले कहते हैं सुबहान अल्लाह युहयिल मौता। ये अल्फाज थे देखने वालों के, सुबहान अल्लाह युहयिल मौता। क्या बात है, अश क्या उठे, क्या बात है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, मुर्दों के अंदर रूह फूंक रहा है। सहाबी रसूल देख रहा है, हाकिम वक्त भी खड़े, इसके पास तलवार थी, ये बर्दाश्त न कर पाया, इसने आगे बढ़ के उस जादूगर की करतब दिखाने वाले की तलवार मार के गर्दन काट दी। लोग हक्के बक्के रह गए। उसने कहा ये गर्दन काट के तो गर्दने जोड़ रहा था, अब ये अपनी गर्दन जोड़े, ये अपनी गर्दन जोड़ के दिखाए, अपने सर को जोड़ के दिखाए लोगों को जो जिंदा कर रहा था। तुम इसके शोभदाबाजियों में मुब्तला हो गए थे कि सुभान अल्लाह युहयिल मौता, ये मुर्दों को जिंदा कर रहा है। देखो मैंने इसकी गर्दन काटी है, ये अपनी गर्दन जोड़ के दिखाए, या जितने इसके साथ ये इसके साथी है वो जोड़ के दिखाए। हाकिम वक्त ने पकड़ लिया उसको, सहाबी रसूल को, कहा तूने ये मेरी इजाजत के बगैर क्यों किया? सही किया हाकिम ने। क्यों? जादूगरों को कत्ल करने का इख्तियार हुक्मरान के पास, आम आदमी ये नहीं कर सकता। लेकिन वो सहाबी था, उसका ईमान ऐसा उस वक्त जोश मारने लगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। मुमकिन है हाकिम वक्त भी ऐसा कदम उठा लेता बाद में, लेकिन ऐसा इकदाम एक इनफरादी आदमी नहीं कर सकता। हाकिम वक्त की ये जिम्मेदारी है, वही करेगी, हुकूमत करेगी। तो हाकिम वक्त ने उसको पकड़ा, जेल में बंद कर दिया, कुछ अरसे के बाद उसको छोड़ दिया। तो ये इनकी शोभदाबाजियाँ होती हैं, जो ये शोभदाबाजियाँ दिखाते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कुफर नहीं किया था, वलाकिन शयातीन कफर, ये जादूगर हैं जो कुफर करते हैं। कैसे? युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, लोगों को जादू सिखाते हैं शैतान। कई ऐसी बीबियां घरों में होती हैं कि वो परेशान होती हैं किसी मसले पे, उनको शयातीन आके उनके दिलों में डालते हैं फलां जगह जाओ। एक वाकया आज ही मैंने पढ़ा है, हैरान कुन वाकया। इस वाकया को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लाए हैं और इस वाकया को उन्होंने ला के सहीउल इस्नाद कहा है। और इस वाकया को एक बहुत बड़े मुहद्दिस, तीसरी सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम इब्न कुतैबा अपनी किताब तावील मुख्तलिफुल हदीस में भी लाए कि एक खातून सय्यदा आयशा के पास हाजिर हुई मदीनातुल मुनव्वरा में।
تھکی ہوئی تھی اور تھکاوٹ کے آثار، گرد و غبار ایسا محسوس ہو رہا تھا. بڑا لمبا سفر کر کے آئی، بڑا طویل سفر کر کے. سیدہ عائشہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ خاتون کہنے لگی میں دومۃ الجندل سے آئی ہوں. دومۃ الجندل، ہزاروں میل دور سے میں آئی ہوں. کہا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں؟ ہاں کیا کام ہے؟ اس نے کہا جادو کے متعلق میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، اور وہ میرا مسئلہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل کر سکتے ہیں. میرے اس مسئلے کا جواب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا جائے، میں اپنے مسئلے کا حل اس سے پوچھوں، میں واپس اپنے علاقے میں چلی جاؤں، جلدی بلایا جائے اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں. سیدہ عائشہ حیران ہوگی، پریشان بھی ہوگی کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے اس خاتون کو کہتی ہے کہ اے خاتون، تو آنے میں تو نے دیر کر دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے میں ہی ہوگی تو اللہ کے پیغمبر تو فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے پیغمبر تو دنیا چھوڑ کے فارغ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے پیغمبر اب دنیا میں نہیں رہے. پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لوگوں نے گھڑ لی. قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے. پتہ نہیں کیسے آج لوگ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یہ عقائد کہاں سے بنا لیے گئے؟ سیدہ عائشہ نے جب اس خاتون کو یہ خبر دی کہ جس سے تم اس مسئلہ پوچھنے آئی ہے وہ تو دنیا چھوڑ گئے، وہ یکدم زمین پر گر پڑی اور پھوٹ کے رونے لگی کہ میں تو ہلاک ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی. میرے مسئلے اور میری مصیبت، میری پرابلم کا حل اللہ کے پیغمبر کے پاس تھا، اب میں کیا کروں؟ وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے. سیدہ عائشہ نے فرمایا تو آدھا اپنا واقعہ تو سنا. وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے میرا خامد مجھ پر ناراض ہو گیا تھا، ناراضگی کی وجہ سے میرے خامد میرا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. بڑا عرصہ گزر گیا، نہ رابطہ نہ واپس، پتہ نہیں کہاں چلا. میں بڑی پریشان رہتی تھی کہ میرا کیا بنے گا. اتنے میں ایک دن پریشان بیٹھی تھی، ایک خاتون میرے گھر آئی. وہ مجھے آ کے کہنے لگی مجھے پتہ ہے تو پریشان رہتی ہے، اور مجھے پتہ ہے تو کیوں پریشان رہتی. کہا کیوں؟ کہا تیرا خامد تجھے چھوڑ کے چلا گیا. وہ خاتون حیران ہوگی کہ میں نے تو یہ کسی کو بتایا ہی نہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گی؟ یہ خاتون شیطانہ تھی، جننی تھی، انسانی شکل میں آئی تھی، انسانی شکل میں. اس کو کہتی ہے یہ جو جنات ہیں یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں، یہ انسان کی شکل بھی بن جاتے ہیں، یہ کسی بھی جانور کی شکل بن جاتے ہیں، یہ کتے کی شکل بھی بن جاتے ہیں، بلی کی شکل بھی بن جاتے ہیں، سانپ کی شکل بھی بن جاتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک صحابی دوپہر کے وقت گھر آیا، اس کی بیوی دروازے پر کھڑی تھی. اس نے نیزہ اٹھایا مارنے کے لیے. بیوی نے کہا ٹھہرنا، پہلے میری مجبوری دیکھ کہ میں کیوں باہر نکلی ہوں. اسے غیرت آئی نا کہ میری بیوی ہو کے دروازے پر کھڑی ہے. غیرت کا دور تھا، کاش کہ ہمیں بھی کوئی مارکیٹ اور کوئی دکان ایسی مل جائے ہے کہ ہم بھی خرید لیں اور ہم بھی اپنی بہو بیٹیوں، اپنی بہنوں کو روک سکیں کہ تم دروازے کی دہلیز سے باہر قدم فضول مت رکھا کرو، مجبوراً نکلنا بھی ہے تو با پردہ ہو کر نکلو.
کاش کہ یہ غیرت ہمارے اندر بھی زندہ ہو جائے. ابھی تو مردہ ہے, دم خم اس کا ختم ہو چکا. اس نے نیزہ اٹھایا, اس نے کہا دیکھو اندر دیکھو. اندر داخل ہوئے, بہت بڑا سانپ, اس سے بیچاری بھاگی ڈری بہر نکلی تھی. اس نے نیزہ اٹھایا, مارا, اس نے حملہ کیا. وہ جن تھا, وہ زخمی ہو گیا. زخمی حالت میں اس نے صحابی پر حملہ کر دیا. وہ خاتون کہتی ہے مجھے پتہ نہیں دونوں میں سے پہلے کون مرا ہے, میرا خامد پہلے وفات پائی ہے یا وہ سانپ. دونوں مار کے سانپ کی شکل میں آ چکا تھا, کبھی کتے کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہے کالا کتا کوئی نہ رکھے. دوسرا کتا تو بہر کھیتی میں یا جانوروں کی حفاظت کے لیے دھوئے وغیرہ میں رکھا جا سکتا ہے, گھروں میں نہیں. لیکن کالا کتا نہ رکھو, کیونکہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے, وہ شیطان پھرتا ہے. اسی طرح کا بلی کی شکل میں آ جاتے ہیں, تو یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں. وہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جو عورت میرے پاس آئی تھی وہ مجھے کہتی پریشان نہ ہو, تیری پریشانی ختم ہو جائے گی, تیرا خامد بھی آ جائے گا, تو جو چاہے گی اسی طرح ہوا کرے گا, تو نے اس طرح کرنا ہے جس طرح میں تجھے کہوں. کہتے ہیں بس اتنی بات کہی تو وہ چلی گئی. کہتے دوسری رات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی خاتون آئی, اس کے پاس 2 کالے کتے تھے. ایک کالے کتے پر وہ سوار تھی. اب کتوں کے اوپر بھی بڑا کوئی سوار ہوتا ہے, کتوں کے اوپر بھی بڑا کوئی سواری کرتا ہے. وہ کتے نہیں تھے, وہ جنات تھے, شیاطین کتوں کی شکل میں آئے تھے. ایک کتے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. آ کے کہتی ہے اس عورت کو کہ دوسرے کتے پر تو سوار ہو. وہ سوار ہو, کہتے ہیں بس نکل پڑے آپ. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہی گزری ہے تو اس خاتون نے کہنے لگا ہم اربل میں پہنچ چکے ہیں. اربل بہت دور علاقہ. کہتی وہاں مجھے کتے سے اتارا کیا. اب اس خاتون نے مجھے کہا کہ یہاں تو نے رہنا ہے, یہاں تو نے جادو سیکھنا ہے, اور جو تجھے کہا جائے وہ تو نے کرنا ہے. لیکن یاد رکھنا یہاں 2 آدمی تجھے ملے گے, بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے نیک ہوں گے, ان کی باتوں میں نہیں آنا. وہ جو کہیں تو نے الٹ کرنا ہے, تو نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. جو وہ کہیں, جس چیز سے روکے تو نے وہ کرنا ہے. یہ سارا ذہن اس خاتون نے اس لڑکی کا بنایا. وہ کہتی میں چل رہی تھی تو 2 خوبصورت شرم و حیا والے آدمی میرے سامنے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تیرا. میں نے بتایا کہ یہ میرا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کا ذکر کر. اللہ کی بندی تو ادھر کیا لینے آئی ہے, تو تیرا ایمان لٹ جائے گا, تیرا دین ختم ہو جائے گا, تو اپنے ایمان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. تو جا کے اللہ کا ذکر کر, اللہ تجھے شفا دے دے گا. جا آخری پیغمبر پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھ, وہ قرآن پڑھ, اللہ تجھے شفا دے دے گا, تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. جا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, پچھلی رات اٹھ کے اللہ کو پکارا کر, تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہتی ہے میرے ذہن میں اس عورت کی باتیں تھی کہ اس کو الٹ کرنا ہے. میں نے تہیا کر لیا قرآن نہیں پڑھنا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھا کرو, وہ کہہ رہے ہیں ذکر کیا کرو. میں نے سوچا میں نے ذکر اللہ کا ذکر نہیں کرنا. وہ کہہ رہے ہیں سجدے کیا کر, میں نے سجدے نہیں کرنا. کہتی میں ایک تندور کی طرف آگے بڑھی, مجھے کوئی اشارہ کر رہا ہے کہ اس تندور میں آ کے پیشاب کر. مجھے ان 2 بندوں نے روکا, نہ اس میں پیشاب نہ کر, لٹ جائے گی, تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. میں نے کہا اب میں ضرور کروں گی, یہ مجھے روک رہے ہیں. میں پیشاب کرنے کے لیے قریب گئی, لیکن میں ڈر گئی, واپس آ گئی. وہ دونوں آدمی مجھے کہنے لگے تو نے بہت اچھا کیا, نہیں نہ پیشاب کیا, اچھا کیا. کہتی مجھے پھر جذبہ
میرے اندر پھر یہ خواہش پیدا ہوئی، میں پھر پیشاب کرنے کی، انہوں نے مجھے روکا لیکن میں نہ روکی، میں نے جا کے اس تندور میں پیشاب کر دیا۔ تو واپس میں آئی تو وہ دونوں آدمی، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، ان کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی، پریشان۔ کہتے ہیں تو نے بہت برا کیا ہے، بہت برا کیا تو مرتد ہو گئی ہے، تیرا ایمان تیرا دین لٹ گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس لڑکی سے کہ تو نے اپنے جسم سے کوئی چیز نکلتی دیکھی؟ اس نے کہا ہاں، میں نے ایک گھوڑ سوار اپنے جسم سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، گھوڑ سوار جو لوہے کے گھوڑے پر بیٹھا ہے، گھوڑا لوہے کا اور آدمی اس پر بیٹھے۔ وہ دو بندے کہنے لگے پتہ ہے یہ کیا چیز تھی؟ یہ تیرا ایمان تھا، یہ تیرا دین تھا، وہ تیرے جسم سے نکل گیا، اب ختم۔ کہ تمہیں پریشان ہوئی؟ انہوں نے کہا اب جا، اب تیرے مسئلے کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، اب تو اس کا حل چاہتی ہے تو ارض حجاز میں چلی جا، مدینہ منورہ چلی جا، وہاں آخری پیغمبر ہوگا، وہ پیغمبر تیرے اس مسئلے کا اب حل بتائے گا، تیری توبہ کا طریقہ بتائے گا، دوبارہ مومن اور اسلام میں داخل ہونے کا انداز بتائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے نکلی، میں گندم کے دانے کو زمین میں ڈالتی، حکم دیتی اگ، وہ دانہ اسی وقت اگتا، پھر میں کہتی پک جا، سٹا اسی وقت پک جاتا، پھر میں کہتی آٹا بن جا، وہ آٹا بن جاتا، پھر میں کہتی روٹی بن جا، وہ روٹی بن جاتا۔ جادوگر جو بن گئی تھی۔ اب شیاطین اس کے سامنے اس کو دکھا رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ گندم کا سٹا بن گیا ہے، گندم کا درخت بن گیا ہے، یہ آٹا بن گیا ہے۔ شیاطین اس کو دکھا رہے تھے کیونکہ وہ جادو میں مبتلا ہو چکی، حقیقت نہیں تھی۔ اب ایسے وہ زندگی بسر کرتی ہے، اس کے سارے مسئلے حل ہیں۔ تو بوڑھی ہو گئی لیکن یہ کھٹکا تھا کہ میرا کیا بنے گا۔ اب اس حل کے لیے اس نے مدینے کا رخ کیا، دوما تل جندت سے لے کر ہزاروں میل سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ چکے تھے۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کیا کہ سارے کبار صحابہ کو اکٹھا کیا، ابو بکر صدیق سے لے کر سب کو کہا اس کا حل کیا ہے؟ سب خاموش ہے کہ ہم اس کو کیا حل بتائیں۔ آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو حل بتائے کہ اے خاتون تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے، اللہ اس کو ایسے صاف کر دیتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جادو جیسا گندا عمل اس سے بھی توبہ کر لیں اللہ معاف کر دیتا۔ ہم بھی اللہ سے توبہ کریں، یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ زندگی کے تمام گناہوں سے، جادو ہے، شرک ہے، بدعات ہے، جتنی بھی نافرمانی ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سچے دل سے توبہ کرنے میں دیر ہے، اللہ کے بخشنے میں کوئی دیر نہیں ہے، بلکہ اللہ سارے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آئے اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، بقیہ سارا رمضان اللہ کی اطاعت فرما برداری میں بسر کرے، استغفار کرتے ہوئے بسر۔ تو پہلا یہ حل بتایا کہ تو توبہ کر۔ دوسرا حل ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا کہ اے خاتون اگر تیرا باپ یا تیری ماں زندہ ہے تو جا تو ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کرے گی اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، جا تو ان کی جا کی خدمت کر۔ یہ دو حل
صحابہ کرام نے اس خاتون کو بتایا، خوش ہوئی کہ میری مسئلے کا حل نکل آئے۔ واپسی کو اس نے سفر کیا، پہنچی یا نہ پہنچی، ہزاروں میلوں کا سفر تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ گندا عمل ہے، اس لیے جادوگروں کے پاس نہ جانا۔ اگر اللہ اس بیماری میں مبتلا کر دے تو صبر کریں، قرآن پڑھیں، آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، آخری 2 سورتیں بے تحاشا پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اور ذکر و اذکار میں لگ جائیں، اللہ شفا دے دے گا۔ صبر کرے، مہینہ بھی صبر کرنا پڑ سکتا ہے، 2 مہینے بھی، علاج بیماری ہے نا، ڈاکٹر کون سا دوسرے دن آپ کو جو ہے نا تندرست کر کے گھر بھیج دیتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں۔ انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ مجھے کافی باتیں تھیں، یہ بڑا مطول موضوع تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون سی بات بیان کرے کون سی چھوڑے، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ ان شعبدہ بازوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔